بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلی اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں ثنا حسین۔ چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ سپریم کورٹ کے جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ہے کہ 26ویں ترمیم کو پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ فیصلہ ہی ختم کر سکتا ہے۔ بینچز اختیارات کیس میں جسٹس محمد علی مظہر نے آئینی بینچ کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے 20 صفحات پر مشتمل نوٹ جاری کر دیا۔ نوٹ میں جسٹس محمد علی مظہر نے لکھا ہے کہ قوانین کے آئینی ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ صرف آئینی بینچ لے سکتا ہے، کسی ریگولر بینچ کے پاس آئینی تشریح کا اختیار نہیں۔ آئینی بینچ نے درست طور پر 2 رکنی بینچ کے حکم نامے واپس لیے۔ انہوں نے نوٹ میں لکھا کہ 26ویں ترمیم اس وقت آئین کا حصہ ہے۔ ترمیم میں سب کچھ کھلی کتاب کی طرح واضح ہے۔ ہم اس ترمیم پر آنکھیں اور کان بند نہیں کر سکتے۔ یہ درست ہے کہ ترمیم چیلنج ہو چکی اور فری کین کو نوٹسز بھی جاری ہو چکے ہیں۔ کیس فل کورٹ میں بھیجنے کی درخواست کا میرٹس پر فیصلہ ہوگا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ 26ویں ترمیم کو پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ فیصلہ ہی ختم کر سکتا ہے۔ جب تک ایسا ہو نہیں جاتا، معاملات اس ترمیم کے تحت ہی چلیں گے۔ آئینی تشریح کم از کم 5 رکنی آئینی بینچ ہی کر سکتا ہے۔ کسی ریگولر بینچ کو اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان میں اینٹی کرپشن کے اداروں کی مضبوط بنانے اور گورننس میں اصلاحات کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ IMF کا وفد پاکستان پہنچ گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF کا وفد 14 فروری کو پاکستان میں قیام کرے گا۔ ذرائع کے مطابق اینٹی کرپشن اور اینٹی منی لانڈرنگ اقدامات $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کا حصہ ہے۔ وفد نیب عدلیہ سمیت مختلف اداروں اور وزارتوں کے حکام سے ملاقاتیں کرے گا۔ وفد کی جوڈیشل کمیشن اور سپریم کورٹ حکام سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عدلیہ کی آزادی اور ججوں کی تعیناتی کے طریقہ کار پر بات چیت کا امکان ہے۔ ملاقاتوں کا مقصد قانونی حکمرانی، انسداد بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ لینا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایران کے وزیر خارجہ سعید عباس عراقچی نے ٹیلی فون رابطہ کیا، جس میں فریقین نے غزہ میں فلسطینیوں کی مسلسل حالت زار پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کے مطابق دونوں وزراء نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر خصوصی توجہ مرکوز بھی کی۔ غزہ کے لوگوں کو بے گھر کرنے کی تجویز پر تبصرہ کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے اس انتہائی پریشان کن و غیر منصفانہ قرار دیا۔ ترجمان کے مطابق انہوں نے زور دیا ہے کہ فلسطینی سرزمین فلسطینی عوام کی ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل قراردادوں کے مطابق 2 ریاستی حل ہی واحد قابل عمل اور منصفانہ آپشن ہے۔ نائب وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مبنی ایک خود مختار اور متصل فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت جاری رکھے گا، ایک ایسی فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ طاقتور بحریہ سمندری تجارت کے تحفظ کی ضامن ہے۔ پاک بحریہ کی امن مشقوں کے تیسرے روز کراچی میں محفوظ سمندر خوشحال مستقبل کے عنوان سے پہلے امن ڈائیلاگ کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں امن ڈائیلاگ میں شریک ممالک کی بحری افواج کے چیف آف نیول اسٹاف اور دیگر عہدیداران شریک ہوئے، جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ امن ڈائیلاگ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ دنیا بڑی معاشی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے۔ تجارتی ٹیرف ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے۔ یہ ہمارا اجتماعی فرض ہے کہ سمندری تجارت کے تحفظ کے لیے مشترکہ کوششیں کریں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی معاشی نظام میری ٹائم پر انحصار کرتا ہے۔ بحر ہند عالمی تیل اور گیس کے 50% ذخائر رکھتا ہے۔ بحری تجارت کا معیشت میں بنیادی کردار ہے۔ بحری شعبے میں درپیش غیر روایتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اجتماعی اقدامات ناگزیر ہیں۔